ارطغرل غازی۔ اس ڈرامے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عیسائی اور غیر مسلم اس ڈرامے سے اتنا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کیا اس ڈرامے کے بعد بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا دیا جائے گا؟ یا پھر اس ڈرامے کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو واپس لینا ہے؟ سلطنت عثمانیہ جسے 1923 عیسوی میں ایک معاہدے کے تحت ختم کر دیا گیا اور دنیا کے اصولوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 100 سال بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ ان سب باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ترکی کے پروڈکشن ہاؤس کو داد دینا چاہوں گا جنہوں نے یہ ڈرامہ پروڈیوس کیا اور جن کی کاوش نے مسلمانوں کی تاریخی کہانی اور مسلمانوں کی تاریخی فتوحات کو جو تاریخ کے صفحوں میں کھو چکی تھیں، ان کو دوبارہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کرنے کی کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نام سے تو مسلمانوں کا بچہ واقف ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ سلطان تھا جس نے صلیبیوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ عیسائی آج بھی یہ نام سن کے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل غازی کی فتوحات کے گرد گھومتی ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر روم چلے گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت، جو کہ موجودہ ترکی کا ایک شہر ہے، کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعدازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ارطغرل کے لیے سخت پریشانی کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ تو تھی سلطنت عثمانیہ کی مختصر کہانی، اور اگر ہم اس کی تفصیلی کہانی کی طرف چل پڑیں تو اسے کبھی بھی ہم ایک سنگل ویڈیو میں مکمل نہ کر سکیں۔ لیکن میں آپ سب کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ مسلمان ایک عظیم قوم ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں اور صلیبیوں کے ظلم اور بے حیائی کے خلاف ہمیشہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ ڈرامہ بھی مسلمانوں کی اسی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے منظم اور با کردار ہوا کرتے تھے، جو نہ کبھی کسی پر ظلم کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو ظلم کرنے دیتے تھے۔ مسلمانوں کی تلواریں ہمیشہ اللہ کے نام اور جہاد کے لیے بلند رہتی تھیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جذبہ ایمان سے مخالفین کے لاکھوں کے لشکر کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس ڈرامے میں بھی ارطغرل غازی کی صلیبیوں کے ساتھ ظلم کے خلاف لڑائی دکھائی گئی ہے، اور مسلمانوں کا جذبہ ایمان دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ اگر تاریخ کو تفصیل سے پڑھا جائے تو کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا یا بہت زیادہ جنگی ہتھیار تھے، بلکہ مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات حاصل کیں وہ سب ایمان کی طاقت سے حاصل کیں۔ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی اللہ پر یقین۔ اس ڈرامے کا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو دکھایا جائے کہ مسلمان کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہیں۔ مسلمانوں کا کردار کیسا ہوتا تھا، مسلمانوں میں ایمان کی پختگی کتنی ہوتی تھی، اللہ پر یقین کتنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہودی، عیسائی اور فرنگی اس ڈرامے سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہیں کہ اگر مسلمان اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے تو وہ بیت المقدس تو کیا پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ مسلمان اگر دوبارہ یکجا ہو جائیں تو کوئی کافر کسی کشمیر، کسی فلسطین پر ظلم نہ کر سکے۔ مسلمان اگر اس ڈرامے سے سبق سیکھتے ہوئے دوبارہ سے یہودیوں اور صلیبیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کر دیں تو بیت المقدس کو بھی دوبارہ سے آزاد کروایا جا سکتا ہے، اور خود کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواری جا سکتی ہیں۔ یہاں میں اقبال کا ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گا: حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔
बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम दीन इस्लाम की पैरवी करें, इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और आपस की नफ़रतों और बुग़्ज़ को दिलों से निकाल कर एक हो जाएं। तारीख़ गवाह है, जब भी मुसलमान को शिकस्त हुई इनकी अपनी गलती और आपस के इख्तलाफात की वजह से हुई। इस वक्त इस दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान आबाद हैं, लेकिन इनमें से आधे जुल्म के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम सब एक हो जाएं, अपना किबला दुरुस्त कर लें, खुदा पर यकीन को पुख्ता कर लें, नफ़रतों और बुग़्ज़ को दिलों से निकाल दें, खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती, ना कोई मुसलमान जुल्म से मर सकता है। मुसलमानों की तलवारें कभी भी पैसे या दौलत के लिए नहीं उठीं, बल्कि वो जब भी मियान से निकाली गई हैं तो सिर्फ हक की खातिर या फिर जुल्म के खिलाफ निकाली गई हैं। ए मुसलमानों, हमें इन साजिशों के चुंगल से बचना होगा। अल्लाह की मदद से हमें इस आजमाइशों के समंदर में गोता लगाना होगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को बुलंद करना होगा। हमें अल्लाह के नाम को सारी दुनिया तक पहुंचाने का हक अदा करना होगा, अपने मकसद को मजबूती से थामना होगा। इसी रास्ते पे चल के हम बैतुल मक़दस को वापस हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस ड्रामे को देखने के बाद हम अपना किबला ज़रूर दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाज़ी के बारे में अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को हमारे मुसलमान बहन और भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। और आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।